الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہے
جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید القونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردے اندر سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ آج 1 دسمبر 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک کی اللہ مقدس حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں میرے سمیت میرا رب اپنے فضل اور رحمت سے سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دل جمی سے دعا کرو۔ اڈا فلور سے میرے محترم، میرے پیارے دیر ماسٹر شہباز ارائیں صاحب، ان کے والدہ محترمہ بھی بیمار ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس ہماری روحانی والدہ محترمہ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، فرمایا کہ نماز تہجد ادا کیجئے، نماز تہجد ادا کیجئے، بِهِ نَافِلَةً، یہ آپ کے لیے زائد کام ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ممکن ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدرجات افشاء السلام وإطعام الطعام وصلاة باللیل والناس نیام۔ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث۔ سنن الترمذی کتاب التفسیر اور سورہ سعاد کے اندر 3223 نمبر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدرجات، فرمایا بلند درجات کے اسباب یہ ہیں، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، سلام کو عام کرنا، وإطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا،
वस्सलातो बिल्लैलि वन्नास नियाम, और रात को उस वक्त नमाज पढ़ना जब लोग सोए हुए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, रात की नमाज को क़ियामुल लैल कहते हैं। रात की नमाज को नमाज तहज्जुद कहते हैं, और रात की नमाज को नफली इबादत कहते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, फर्जी नमाज के अलावा बाकी सभी नमाजों को नफली नमाज कहा जा सकता है, जिसे आदमी अपनी खुशी से अदा करता। आदमी अपनी खुशी से अदा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 184 में फरमाया, फमन ततब्बअ खैरन फहुवा खैरुल्लाह। फमन ततब्बअ खैरन, और जो शख्स अपनी खुशी से ज्यादा भलाई करना चाहे, फमन ततब्बअ खैरन, जो बंदा अपनी खुशी से खैर करना चाहे, फमन ततब्बअ खैरन, जो बंदा खुशी से नेकी करना चाहे, फहुवा खैरुल्लाह हो, तो वो उसके लिए बेहतर। मेरे मोहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज कैसी थी? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, नमाज तहज्जुद के बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर को, अपने नबी को, अपने रसूल को यही हुक्म फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। मेरे भाइयों, इन आयात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद की नमाज का जिक्र है। मेरे भाइयों, इन आयात पे कभी गौर किया? सूरत अल-मुज़म्मिल पारा नंबर 29 आयत नंबर 1 का 4 पढ़ के देखिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए कपड़ा ओढ़ने वाले। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल का माना क्या है? ए कपड़ा ओढ़ने वाले। क्या मानी है? बोलो, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए कपड़ा ओढ़ने वालों। और आगे फरमाया, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी क़याम कीजिए। कुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी क़याम कीजिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब के अंदर बयान फरमा रहे। एक रसूलुल्लाह की नमाज, एक हम ओटों की नमाज के खुतबा जुमा शुरू हो गया है, अभी तक ओट मस्जिद में दाखिल नहीं हुए। हालांकि ये कौन नमाज जुमा अदा करना, ये कौन सी नफली इबादत है? और मेरे भाइयों, ये तो फर्जी इबादत है। ना अदा करोगे तो गुनाहगार हो जाओगे, ना अदा करोगे तो रब के अज़ाब के मुस्तहिक बन जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह इस बात को बयान फरमाया। दुआ करो अल्लाह ओटों को भी फर्जी इबादत जल्दी अदा करने की और जल्दी मस्जिद में आने की तौफीक नसीब फरमाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज। कुमिल लैला इल्ला क़लीला, पीछे क्या फरमाया? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल,
اے کپڑا اوڑھنے والے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی قیام کیجیے، باقی قیام کیجیے۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجیے، رات کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجیے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اس سے زیادہ کیجئے۔ اے میرے محبوب آپ دیکھیں ان آیات کے اندر کتنے حکم بیان ہوئے ہیں۔ پہلے تو رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے مزمل اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، پہلا حکم رات کو تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی قیام کیجیے۔ یہاں پر یہ پہلا حصہ ہے، رات کو تھوڑا حصہ چھوڑ کر، ان بچوں کو چپ کرا دو، بلکہ ایک سوٹی مجھے لا اور ان بچوں کو میرے حوالے کرو۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو تھوڑا حصہ چھوڑ کر، مطلب کیا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رات کو اے میرے محبوب کچھ دیر آرام کر لیا کرو اور کچھ دیر قیام کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آگے نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا فرمایا رات کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجیے۔ اے میرے محبوب یہ دوسرا حکم، رات کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجیے۔ اور تیسرا حکم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے محبوب تمہاری مرضی ہے یا او زد علیہ یا اس سے زیادہ کر لیجئے۔ اے میرے محبوب جتنا تیرا دل کرتا ہے قیام کرتا جا، نماز تہجد پڑھتا جا، نفل عبادت کرتا جا، اے میرے محبوب یہ تمہاری مرضی۔ اور آگے کیا فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کرے۔ یہ تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز۔ اور آج دیکھیں مبین بھائی راتیں کتنی لمبی ہیں اور دن چھوٹے ہیں۔ اللہ نے یہ وقت ہمیں غنیمت دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوری سو جاؤ، کسی سے بات چیت نہ کرو، نیند پوری کر لو اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو۔ دین اسلام کے تو یہ اصول ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم 11-12 بجے تک تو جاگتے رہتے ہیں، اور جب اللہ سے کچھ مانگنے یا منوانے کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہمارا نیند کی حالت میں گزر جاتا ہے۔ دین کا جذبہ رکھنے والے، دین کے ساتھ شوق اور پیار اور جذبہ صادقہ رکھنے والے، اور میرے بھائیوں وہ تو فرضی عبادت میں بھی آگے ہوتے ہیں اور نفل عبادت میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن کہا ہے، جمعے کے دن کو ہمارا حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم جمعۃ المبارک والے دن سارے کام کاج چھوڑ کر نماز جمعۃ المبارک کی تیاری کریں، نماز جمعۃ المبارک کی تیاری کریں، اور خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائیں۔ ہمارا حق تو یہ بنتا ہے، لیکن آج حالت اس کے برعکس ہے۔
فرض عبادت. لیکن ہم لوگ اگر شادیاں رکھنی ہوں تو جمعے والے دن، کرکٹ میچ کھیلنا ہو تو جمعے والے دن، کوئی اور فنکشن کرنا ہو تو جمعے والے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی تھی سارے صحابہ مسجد کے اندر موجود ہوتے تھے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ جمعے کی پہلی اذان بھی مولوی خود دے، جمعے کی دوسری اذان بھی مولوی خود دے. مولوی نے تو اذان کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، نہ مولوی کے ذمے شرعی نقطہ نظر سے اذان ہے. آج ہم نے جمعے کو کس قدر اگنور کر دیا. یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا وقت ہو آگے پہلی اذان دو، جب خطیب کے خطبہ شروع کرنے کا وقت ہو تو آگے پہلی اذان دو. لیکن یہاں 261 راہ بے اوڈا والی اپنا نزد بھاگو والی کا اصول یہ ہے کہ جمعے والے دن مولوی خود ہی اذان دے. خطبے کے لیے مولوی دیکھ رہا ہے، کوئی آئے اذان دے اور مولوی خطبہ شروع کرے. یہ ہماری حالت باقی رہ گئی. یار یہ مسلمانوں کا شک ہے، کوئی ہندوؤں کا نہیں، سکھوں کا نہیں، غیر مذہب کا نہیں. ایک فرضی عبادت ہے، نہ ادا کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. لیکن اس کے برعکس مولوی پہلی اذان خود دے. ہم نے مسجد میں اس وقت جانا ہے جب مولوی نے 10 یا 15 منٹ جماعت کھڑی کرنے میں باقی رکھے ہیں. اٹھو اور گرد و نواح کے مسلمانوں، کیا تمہارا ایمان مر چکا ہے؟ تمہیں جمعے کی فضیلت کا نہیں پتا، اور تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جو جمعے کی نماز نہیں ادا کرے گا اس پر عذاب کتنے آئیں گے. یہ فرضی عبادت ہے، کوئی نفلی عبادت ہی نہیں. بندہ اس کو جان چھوڑائے، یہ فرض عبادت ہے. اور حتیٰ کہ مولوی صاحب جمعے سے پہلے گھنٹہ پڑا ہوتا ہے، اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی جمعے کی تیاری کر لو. چلو اگر کسی کو نہ پتا ہو تو یہ الگ بات ہے، بتانے کے باوجود، اعلان کرنے کے باوجود پھر بھی جمعۃ المبارک کا وقت ہے اور خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ چڑھ گیا ہے اور فرشتوں نے دروازے بند کر دیے گئے، پھر بھی دیکھیں مسجد کے اندر کوئی بندہ نہیں. ایک یہ گاؤں ہے، باقی بھی اللہ کی زمین پہ اور بھی مسلمان رہتے ہیں. کبھی اور مساجد میں جا کر دیکھا کرو کہ وہاں خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے عوام کتنی مسجد کے اندر ہوتی ہے. افسوس، صد افسوس، ہمیں جمعے کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں. اور یہی جمعے کا دن ہے جس دن قیامت آئے گی. علماء کرام سے پوچھو جمعے کی فضیلت کیا ہے، قرآن سے پوچھو جمعے کی فضیلت کیا ہے، رسول اللہ کے فرامین سے پوچھو جمعے کی فضیلت کیا ہے، صحابہ سے پوچھو جمعے کی فضیلت کیا ہے، تابعین سے پوچھو جمعے کی فضیلت کیا ہے، تبع تابعین سے پوچھو جمعے کی فضیلت کیا ہے. لیکن آج ہم ہیں، ہمیں جمعے کی فکر ہی ہے. دعا کرو اللہ ان اوڈوں کو بھی فرض عبادت کا مقام جاننے کی توفیق نصیب فرمائے. میری باتیں اگر بری لگتی ہیں، ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ لگ جائے، میں حق بات کہنے کا عادی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تہجد والی نماز جس کا ذکر قرآن نے بیان کیا، اے محبوب،
اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو کچھ دیر قیام کر لیا کرو اور کچھ دیر عبادت کر لیا کرو، کچھ دیر سو لیا کرو۔ اے محبوب تمہاری مرضی ہے، چاہے قیام تھوڑا کرو یا زیادہ کرو۔ اے محبوب جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ رب العالمین نے، اب ذرا غور کیجئے ان آیات پہ، 15ویں سے 12 کی آیت نمبر 79 پہ غور کرو، اوڈو 29واں سے 12 سورۃ مزمل کی پہلی 4 آیات پہ غور کرو۔ یہ رسول اللہ کی نفلی عبادت ہے، اور ہم اوڈو کو فرض عبادت کا ہی پتہ ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے مولوی نے ٹھیکہ چک رکھے موسیقی اور اذانہ کا، ارے یہ تمہارا کام تھا۔ اس کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولوی گھنٹہ پہلے اعلان کرے یارو آؤ جمعے کا وقت ہے، پھر بھی خطیب خطبہ شروع کرے، مسجد میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ وہ میں نے قبرستان والوں کو جا کے جمعہ پڑھانا ہے۔ مسلمانوں کو خطبہ جمعہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ استاد صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ جواب دو۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ فرضی عبادت ہے پھر آپ کیوں نہیں وقت کی پابندی کرتے؟ جب تم نے وقت کی پابندی نہیں کرنی، میں نے جو پورا ہفتہ ایک ایک حدیث یاد کی ہے مردوں کے لیے یاد کی ہے۔ تم تو اس وقت آتے ہو جب خطیب خطبہ شروع کر دے یا ختم کرنے والا ہو۔ اچھا مجھے بتاؤ یہ جو میں نے حدیثیں یاد کی ہے یہ میں کس کے لیے یاد کی؟ تو پھر آپ وقت کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ جمعے کی پہلی اذان کا کیا مقصد ہے؟ پھر جمعے کی دوسری اذان کا کیا مقصد ہے؟ پھر ہاں، یا ایک حدیث مجھے بتاؤ، مولوی صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، ہمارے اوڈوں کے نزدیک جمعے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم جمعے کی فضیلت کو نہیں مانتے، میں تمہارے ساتھ ایسا انداز تکلم کرنا چھوڑ دوں گا۔ اللہ ہدایت رکھے۔ وقت کی پابندی تم نہیں کرتے، میں نے جب اپنا ایک ایک حدیث یاد کی ہے میں نے تو اپنے مضمون پورا کرنے، جب 10 منٹ اوپر ہو پھر بھی تو تمہاری طرف سے حال دعائی ہوتی ہے قاری صاحب ٹائم اوپر ہو گیا، قاری صاحب ٹائم اوپر ہو گیا۔ وقت کی پابندی تم کرتے تو میں بھی وقت کی پابندی کرتا۔ یہ تمہاری غلطی، اپنی غلطی کو تسلیم کرو، اپنی غلطی کو مانو کہ مفتی صاحب ہم غلط ہیں آپ صحیح ہو۔ اور ایک ہم اوٹو کی یہ فرضی عبادت ہے، ایک رسول اللہ کی یہ نفلی عبادت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً۔ اے محبوب نماز تہجد ادا کیجئے، نماز بولو، نماز تہجد ادا کیجئے۔ آج کل کی یہ جو راتیں ہیں میرے اور آپ کے لیے یہ غنیمت ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ غنیمت ہے کہ اٹھ کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ آگے کیا فرمایا؟ بِهِ نَافِلَةً۔ اے محبوب یہ آپ کے لیے زائد کام ہے تہجد کی نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ممکن ہے اے محبوب تو رات کی نماز ادا کرے گا، تو تہجد کی نماز ادا کرے گا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود فائز کر دے گا۔ اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد کون سی دعا ہے؟ اذان کے بعد پڑھا جاتا ہے درود، درود کے بعد دعا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدن الفضیلۃ آت محمدن الوسیلۃ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا وابعث مقاما محمودہ. دعا میں یہ لفظ آ گیا مقام محمود. اور 15 سے 12 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے میرے محبوب تو تہجد کی نماز ادا کرے گا، ممکن ہے میرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رات کے وقت جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں ان کا صلہ کیا دیا، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس کا بدلہ کیا دیا، جو رات کی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اس کا صلہ بدلہ جزا کیا دی. سنیے، فرمایا میرا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے گا. کون سا مقام؟ مقام محمود پر کھڑا کر دے گا. اللہ اکبر اللہ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ. یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، آت محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، اس میں وسیلے کا لفظ آیا. وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. وہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کا ذکر کر رہا تھا نا. وہ دیکھو مفتی صاحب، تم تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا حکم دیتے ہو، اور یہاں وسیلے کا کیا معنی ہے؟ اس وسیلے کی تشریح کر دیتا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا درجہ جو دیا، سب سے اونچا مقام جو دیا، اس کا نام مقام محمود ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مقام محمود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درود بھیجو، جب تم مجھ پر درود بھیجو اور میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال، یہ حدیث نہ ہو دس کر دو مقدمہ معاف ہے، خون معاف ہے. لیکن بات کو سمجھنا، ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے فلاں کا واسطہ، یا اللہ تجھے فلاں کا وسیلہ. جس نبی مکرم کا ہم وسیلہ دیتے گئے نا، ہم کہتے ہیں ساڈی تواڈے اگے تواڈی رب اگے رب ڈائریکٹ نہیں سندا، لہذا رسول اللہ کو وسیلہ بنایا. یہاں پر اس حدیث میں رسول اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھ پر زیادہ درود بھیجو تو میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرو. اگر رسول اللہ کو سوال ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے کر اللہ سے باتیں منوانی ہوتی تو پیغمبر ہم اپنی دعاؤں میں، التجا میں، صداؤں میں، نداؤں میں، یلغاروں میں، پکاروں میں رسول اللہ کا وسیلہ دیتے ہیں. رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو؟ اب اس مسئلے کو سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا. کس سے مانگا؟ 2 خطبے میں اس موضوع پر دے چکا ہوں. اب یہ مسئلہ جو ہم واسطے اور وسیلہ کا دیتے ہیں، وسیلہ ایک مقام کا نام ہے، وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے. اب یہ ذرا حدیث بات سنی ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا، جب نبی مکرم نے فرمایا نا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ بولو بولو وسیلہ. جب پیغمبر کے صحابہ نے پوچھا تو پیغمبر کائنات کی زبان ہے اور جواب دینے والے اللہ کے نبی ہیں. صحابہ سامنے صحابہ کی جماعت ہے. اور پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعلی درجات فی الجنت لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا هو.
جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ اعلیٰ درجات فی الجنہ، جنت میں ایک مقام ہے، جنت میں ایک درجہ ہے، اس درجے کا نام وسیلہ ہے۔ اور فرمایا لا ینالھا، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا الا رجل، ایک ہی وہ بندہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اٹھو اس مسئلے کو سمجھو، پیغمبر کائنات نے صحابہ کو بتایا وَأَرْجُو، میں امید کرتا ہوں۔ وَأَرْجُو کا معنی کیا ہے؟ ان اکونا، انا ہوا، فرمایا جو صرف ایک آدمی کو ملے گا اور وہ امید ہے کہ وہ میں محمد ہوں۔ تو سوال کا جواب اللہ کے رسول نے صحابہ کو کیا دیا؟ اعلیٰ درجات فی الجنہ، جنت کے اندر ایک بلند درجہ ہے، اس کا نام وسیلہ ہے۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم میرے لیے اس وسیلے کا رب العالمین سے سوال کر۔ اب وسیلے کی بات سمجھ آ گئی؟ اب سنیے یہ حدیث، اگر حدیث کی کتابوں میں نہ ہو، ابھی ممبر سے نیچے اتار دو، ہر جمعے میرا یہ دعویٰ ہوتا ہے ہمارے قاری صاحب بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ جی مجھے پتا ہے اللہ کا قرآن سچا ہے، محمد رسول اللہ کا۔ اب سنیے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ اور حدیث کا نمبر ہے 384۔ 300 ثابت ہو گیا اگر یہ حدیث نہ ہو تمہارا مجرم آگے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہونے والا قرآن ہے، توجہ ہے نا، یہ فرضی عبادت ہے۔ کسی مفتی سے، محقق عالم دین سے پوچھو کہ جو بندہ جمعہ نہیں پڑھتا یا جمعہ لیٹ پڑھنے آتے عذاب کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں؟ دنیا میں بھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور جب اللہ قبر سے اٹھائے گا اس وقت۔ میری باتوں پہ یقین نہ کرو، کسی محقق عالم دین سے بحوالہ گفتگو پوچھ کے دیکھ، پھر آپ کو اپنا کاری یاد آئے گا کہ ہاں فرضی عبادت کے جو تارکین ہیں ان کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا۔ اور آگے فرمایا، قرآن کہتا ہے سورۃ کاف ہے، آیت نمبر 40 ہے، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ السُّجُودِ۔ ابھی قرآن کی تمام تر دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ کہوں گا، اپنی خوشیوں کو، اپنی غمیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر بیٹی بیٹے کا فرض ادا کرنے، جمعے کا دن بالکل نہ رکھو۔ کیوں؟ ان کو بتاؤ ہم نے جمعہ پڑھنے، فرضی عبادت ادا کرنے کی، اور کوئی بھی کام ہو صاف دھو کے جواب دے دو کہ بھائی پہلے جمعہ پڑھیں گے بعد میں اور کام۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ خطیب اکیلے ہی اذان دیتا ہے، پہلے بھی اور دوسرے۔ کبھی سوچا رسول اللہ کے صحابہ جب رسول اللہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے بلال بھائی کھڑے ہوتے تھے، تمام صحابہ مسجد میں موجود ہوتے تھے، اور جو اللہ فرشتے بھی دیتا ہے جو مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا رجسٹر بند کر کے آ کے خطبہ سنتے ہیں۔ حدیث نہ ہو نہ مجرم نہیں تو ورنہ 32 بور میں اپنے ذاتی آپ کو دیتا ہوں اور میرا جسم اڑا دو، چھلنی چھلنی کر دو، مقدمہ بھی معاف ہے، خون بھی۔ اور آج یہاں اس اوڈو کی بستی میں مفتی صاحب نے خطبہ شروع کیا، فرشتے رجسٹر بند کر کے آگے مسجد میں، اوڈو کا کوئی بندہ مسجد میں نہیں آیا۔ یہ افسوس کی بات ہوئی تو اور گیا،
مولوی صاحب نے پہلے اعلان کر کے بتایا تھا کہ اتنا وقت رہ گیا ہے، جمعے کی تیاری کر لو۔ ہمیں فکر ہے جمعے کی نماز ادا کرنے کی، ہمیں جمعے کی فضیلت کا پتہ ہوتا تو ہم وقت کی پابندی کرتے۔ ہمیں جمعے کی فضیلت کا پتہ ہوتا ہم اپنی خوشیوں کو، غمیوں کو قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈالتے۔ دعا کرو اللہ ہمیں جمعے کی فضیلت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اول وقت میں، پہلے وقت میں۔ آج یوں نہ کرنا قاری صاحب ٹائم ہو گیا، قاری صاحب کو موبائل نہ دکھانا، قاری صاحب کو گھڑی نہ دکھانا، گھڑی کی طرف اشارہ نہ کرنا۔ کیوں؟ غلطی تمہاری ہے، تم لیٹ آئے ہو، میں اپنا خطبہ پورا کر کے جماعت کھڑی کروں گا۔ تم وقت پر آؤ، میں وقت کی پابندی کروں گا۔ تم اس ٹائم جب مولوی صاحب آخری حدیث سنا کے جماعت کھڑی، ہم بھی ساتھ جا کے میں جاوا۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا محبوب کی نفلی نماز کی، سورۃ قاف آیت نمبر 50، وَمِنَ اللَّيْلِ، اے محبوب، اے رسول، رات کی جو نماز ہے، بچوں کو چپ کروا دو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، راتوں کو سجدوں کے بعد بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کر۔ اور آگے فرمایا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، راتوں کو سجدے میں گر کے اللہ کو منایا کر۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، پیغمبر فرماتے ہیں سجدوں میں پڑھ کے رو رو کے دعائیں کرنا تیرا کام ہے، تیری دعاؤں کو قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ تو تہجد کے علاوہ فرضی نمازوں کا بھی ذکر اس آیت کے اندر آ گیا ہے، سورۃ قاف اور آیت نمبر 50 کے اندر۔ اور یہیں پہ نہیں، آگے چلیے سورۃ طور آیت نمبر 49، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان۔ تسبیح سے مراد نماز، سورج، تارے، چاند غروب ہونے سے مراد مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو کہا فرض عبادت کے ساتھ ساتھ باقی نمازوں کی بھی پابندی کرو، باقی نمازوں کی بھی پابندی کرو۔ اچھا، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول کیوں اس قدر اتنی زیادہ عبادت کرتے؟ رو رو کر اوڈو، اللہ کے پیغمبر نے میرے لیے اور آپ کے لیے رو رو کر دعائیں کی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، وہ رسول میرے لیے اور آپ کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ ایک ہم رسول کے امتی ہیں کہ خطیب و خطبہ شروع کرے اور ہمیں جمعے کی فضیلت کا پتہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میرے رسول کی پسندیدہ بیوی ہے، کہو رضی اللہ عنہا۔ اب تک آپ نے قرآن سنا، اب ذرا سنیے آمنہ کے لال کا فرمان، اللہ کے حبیب کا فرمان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتی ہیں کان یقوم من اللیل، کان یقوم من اللیل، اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے رات کی نماز، کانا یقوم کھڑے ہوتے، من اللیل رات کی نماز ادا کرتے وقت۔ اماں جی بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ کی بیوی بیان فرماتی حتی تتفتر قدماہ، یہاں تک کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتی۔ تتفتر قدماہ، تتفتر
قدم آخر کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے آپ کے پاؤں مبارک پر برم آ جاتی، سوئے آ جاتی. اب اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے. کانا یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، جب آپ کی قدم مبارک پر برم آ جاتی، سوج آ جاتی تو فقالت عائشہ، تو کہتی ہے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ، کیا کہتی ہیں؟ لما تصنعوا ھذا، اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ لما تصنعوا ھذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، جبکہ میرے رب نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اور یہاں احادیث میں بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے، اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اچھا، مجھے اور آپ کو اگر اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، اوڈو اور اوڈو کا مولوی آج کے بعد تم کوئی نماز نہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہ معاف کر دے گا، تو ہم خوشی کے مارے کھلے نہیں سمجھیں گے. بھائی اللہ کی طرف سے ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا، آج کے بعد کوئی نماز نہ بھی پڑھو، جمعہ فرض عبادت کی کوئی پرواہ نہ بھی کرو، پھر بھی تم جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن یہاں رسول ہے، یہاں نبی ہے، یہاں آمنہ کا لال ہے، یہاں عائشہ کا بابا عائشہ کا خاوند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا. اے رسول، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو میرے رب نے، پھر بھی آپ اتنی مشقت، اتنی تکلیف، اتنا لمبا قیام. عائشہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات کہی نا، تو آمنہ کے لال نے، پیکر حسن و جمال نے، ساری کائنات کے سردار پیغمبر نے اما جی عائشہ کو کیا جواب دیا سنیے. فرمایا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا. اے عائشہ، تم یہ بات کیوں کرتی ہو؟ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں عائشہ. اب اس حدیث سے اندازہ کرو نفلی عبادت کے بارے میں. بابو شور نہ کر، اللہ کے رسول نفلی عبادت اتنی کرتے، حالانکہ اللہ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بھی آپ کے پاؤں مبارک پہ برم سوزش آ جاتی. لیکن اما عائشہ نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا میں یہ نفلی عبادت کر کے اپنے رب کا برگزیدہ بندہ نہ بن جاؤں؟ میں رب کا شکر ادا نہ کرنے لگ جاؤں؟ جس رسول کا میں نے اپنے کلمہ پڑھا ان کی یہ نفلی عبادت، ذرا تقابل کرو خا مسلمانوں، تقابل کرو، موازنہ کرو، فرق نکالو کہ رسول جس کا کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی نفل عبادت کا یہ حال، اور ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور ہماری حالت کیا؟ آگے آئیے
میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر اللہ رب العالمین نے محسنین کی سخت بیان فرمائی، متقین کی سخت بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ سورۃ الذاریات آیت نمبر 17 اور 18 کیا فرمایا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے، رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے۔ سورۃ الذاریات، کانوا قلیلا من اللیل، رات ما یہجعون، سویا کرتے تھے۔ اور جو محسنین ہیں، جو متقین ہیں، جو رب سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں یہ حسرت اور تمنا ہے بھائی احمد کہ اللہ رب العالمین مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب فرما دے، وہ سحریوں میں تہجدوں کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اور قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحریوں کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ گئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے قرآن میں محسنین لوگوں کی یہ شان، متقین لوگوں کی یہ شان بیان۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان اور آیت نمبر 64 کیا فرمایا؟ جو اللہ والے بندے ہیں، جو رات کو اٹھ کر اللہ کو منانے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اپنی نیند کو قربان کرنے والے، ان کے بارے میں میرا رب اپنے قرآن میں اعلان کر رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین، اور وہ لوگ یبیتون، وہ گزارتے لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدا وقیاما، راتیں سجدہ اور قیام کی حالت، سجدہ اور قیام کی حالت کے اندر، اور وہ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ ایک تو وقت ہے نا، ایک تو یہ بات ہے کہ بھئی راتیں چھوٹی ہو، بندے کی نیند نہ پوری ہوتی ہو تو الگ بات ہے، یہ موسم سرما امت کے لیے یہ بڑی خوشخبری کا پیغام ہے کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہو، بلال بھائی اگر آپ پاؤں نہ دھو سکتے ہو تو جنابوں سے مزہ کر لو، یہ آسانی ہے کہ نہیں؟ مقیم اور مسافر کے لیے، مقیم ایک دن، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو شفیع بھائی، اگر مقیم ہے، رہائشی ہے، تو وہ صبح کی نماز جب اس نے ادا کرنی ہے وہ وضو کر کے ساکس جرابیں پہنے گا، سارا دن اس کو بقیہ 4 نمازیں پڑھتے وقت جرابیں اتارنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی وضو کرے گا پانی گیلا کر کے یوں کرے گا، ادھر دیکھیے، یہ مقیم کے لیے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے موسم سرما کی سہولیات اللہ کے رسول نے کیا دی ہیں، وہ ایک مرتبہ وضو کر کے اپنی جرابیں پہنے گا،
3 دن رات وہ ان کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ آسانیاں نہیں امت کے لیے تو اور کیا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی آپ کا پہلے وضو موجود ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرو گے نا، اللہ رب العالمین تمہارے درجات بلند کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں درد مندانہ پیغام جو آپ کے سامنے رکھا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہ دلائل کی بنیاد پر میں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ رسول اللہ کی تہجد کی نماز کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، اور ہم مسلمان فرضی عبادت بالخصوص جمعے کی فرضی عبادت کا تقابل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ او میرے بھائیوں، لاپرواہیاں چھوڑ دو، لاپرواہیاں چھوڑ دو، شیطان کا مقابلہ کرو، فارغ وقت ضائع کرنا چھوڑ دو۔ ایک وقت آئے گا میں اور آپ اپنے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اپنے منہ کے ساتھ، پچھتائیں گے، کرلائیں گے، وبیلا کریں گے، لیکن اس وقت یہ وبیلا کسی کام۔ میرے بھائیوں، آخر میں میرا آپ کو یہ پیغام ہے، پورا ہفتہ جہاں مرضی جاؤ آؤ، میں نے کبھی روکا ٹوکا، لیکن یہ جمعۃ المبارک کی فرض عبادت کے لیے اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کے صرف جمعے کا دن، صرف جمعے کی عبادت کے لیے خالص تم کر لو، میرا رب تمہارے رزق میں برکتیں نہ ڈالے پھر آ کے کہنا۔ اور یاد رکھو، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ دلیل ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم دیا جب جمعے کی پہلی اذان آ جائے تو تمام کاروبار کو ٹھپ کر دو، بند کر دو۔ اگر آپ جمعے کی پہلی اذان ہو گئی آپ اپنا کاروبار نہیں ٹھپ کرتے، وہ تمہارا کاروبار تمہارے اوپر حرام ہو جائے گا۔ 28 سے 12 سورۃ الجمعہ دلیل کے ساتھ بات وہی وزنی ہوتی ہے جس کے پیچھے دلیل ہو اور دعویٰ ہو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی، جب بلاوا دیا جائے، للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کا جب بلاوا آ جائے۔ جمعے کا بلاوا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، یہ جب جمعے کا بلاوا آ جائے من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، چھوڑ دو اپنے کام، بھاگتے آؤ، دوڑتے آؤ الی ذکر اللہ، جمعے کی نماز ادا کرنے کی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب جمعے کی نماز ہو جائے وذروا البیع، یہاں حکم ہے کاروبار ٹھپ کر دو، چھوڑ دو۔ ایک بات یاد رکھو، توجہ، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تمام امور حرام ہو جاتے ہیں، یعنی نماز اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم بول کر جواب نہیں دے سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی پیچھے آ کے سلام کرے نا، وہ بھی ابن ماجہ کی حدیث سے ہاتھ کے اشارے سے جواب دے، یشیر بیادہ۔ اسی طرح جمعے کی اذان ہو جائے وذروا البیع، تمام کام کاج چھوڑ دو۔ جمعے کی اذان ہونے کے بعد اگر آپ جمعے کی طرف نہیں آتے تمہارا کاروبار تمہارے اوپر حرام ہو جاتا ہے، اس طرح جیسے حرام گوشت بندے پر کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے سلیم بھائی، اگر تم ایسا کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے۔ اچھا، انصاف، آپ بھی لوگوں کے فیصلے کرتے ہو،
آج مولوی کے ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ دو۔ میں نے کہا کہ وقت کی پابندی تم کرو، تم سے پہلے وقت کی پابندی دمچہ مولوی کرے گا۔ یہ جو میں 8 دن حدیثیں یاد کرتا ہوں تمہارے لیے نہیں تو کن کے لیے یاد کرتا ہوں؟ آج اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ جو یہاں کی ہے یا باہر سے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو بھی میں دست بدست دعا دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، جب جمعے کی پہلی اذان ہو اپنا تمام کاروبار ٹھپ کر کے جمعے کی طرف پہلے آؤ گے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلت، مقام، جان گھر، نماز تہجد کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تو راتیں لمبی ہیں نا، لمبی ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں راتیں لمبی ہیں کہ اس وقت کو غنیمت جانو۔ اور یقین کرو 28 پارے میں آتا ہے اگر مالک الموت آ جائے نا جان قبض کرنے کے لیے، اس وقت میں کہوں میرا یہ تمام مال صدقہ کر دو، وہ صدقہ بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں پہلی گزارش یہ کی ہے جمعے کی فضیلت کو جانو، جمعے کے مقام کو جانو۔ جمعے کی پہلی اذان ہو جائے سارے کاروبار ٹھپ کر کے خالص رب کا قرآن سنو، مدینے والے مصطفیٰ کا عمل کرو گے۔ وہ احباب ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے عمل نہیں کرنا، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین کہہ تو فرشتے بھی ساتھ موجود ہیں۔ یا اللہ یہ تیرے فرشتوں کے گواہ تیرے ساتھ وعدہ کر رکھے ہیں۔ آج 1 دسمبر 2024 کے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ جمعے والے دن ہم تمام کاموں کو چھوڑ کے نماز جمعے کی فضیلت کو جانیں گے۔ اور یہ راتیں لمبی ہیں، ان راتوں کو پا کر اللہ مجھے اور آپ کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقیران آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔